خیریت، کیسے ہیں آپ سب؟ وعدے کے مطابق اس سیریز کا چوتھا حصہ آپ سن رہے ہیں۔ بنگال میں ہندوؤں کی نیم خود مختار حکومت یا سرکاری عہدوں پر رسائی کو ابھی زیادہ عرصہ نہیں ہوا تھا کہ بنگال میں انگریزوں نے تجارت کی غرض سے اپنے پر پھیلانا شروع کر دیے اور جہانگیر کے زمانے میں تجارت کا پروانہ حاصل کر لیا۔ انہوں نے ولندیزیوں، فرانسیسیوں اور مقامی راجاؤں سے حکومت چھین لی۔ ہندوستان کو سونے کی چڑیا کہا جاتا تھا، اس لیے برطانیہ سے پہلے ولندیزی، فرانسیسی بھی یہاں اپنے قدم جمانے کی کوشش کر رہے تھے۔ 1757 میں سراج الدولہ اور انگریزوں کے درمیان جنگ پلاسی ہوئی اور سراج الدولہ نے شکست کھائی اور غدار میر جعفر کے بیٹے میرن کے ہاتھوں قتل ہوا۔ میر جعفر کی 1761 میں معزولی ہوئی۔ پھر اس کے داماد نواب میر قاسم کے ساتھ بکسر کے مقام پر 1764 میں معرکہ ہوا۔ شاہ عالم ثانی اور نواب شجاع الدولہ کے ساتھ دینے کے باوجود شکست ہوئی اور جنگ بکسر کے بعد انگریزوں کو بنگال اور اڑیسہ کی دیوانی مل گئی۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ پورے بنگال پر سیاسی طور پر قابض ہو گئے۔ کمپنی نے آہستہ آہستہ اپنا اقتدار کرناٹک اور پھر حیدرآباد تک وسیع کر لیا۔ کچھ عرصے کے بعد میسور کو بھی فتح کر لیا اور ٹیپو سلطان جیسا بہادر سپہ سالار بھی مارا گیا۔ 1843 میں وہ سندھ پر قابض ہوئے اور 1849 میں پنجاب کو بھی اپنی سلطنت میں ضم کر لیا۔ 1856 میں اودھ کی حکومت کے بعد برصغیر کی عظیم قوت بن گئے۔ کہتے ہیں کہ لارڈ کلائیو نے جب مرشد آباد کا خزانہ دیکھا تو اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ انگریزوں نے قابض ہونے کے بعد پرانے نظام کو ختم کیا۔ وہ خوشحالی جو کسانوں کو مغلوں کے دور میں حاصل تھی ختم ہو گئی۔ یہ وہ انتظامی فیصلے تھے جو لارڈ کارنوالیس نے قائم کیے۔ اس بندوبست سے ان مسلمان افسروں کا کاروبار زبردستی انگریزوں کے ہاتھوں میں آ گیا، جو حکومت اور ٹیکس جمع کرنے والوں کے درمیان واسطے کا کام کرتے تھے۔ ڈبلیو ہنٹر کا بیان ہے کہ اس بندوبست نے ہندوؤں کلیکٹروں کو، جو اس سے پہلے معمولی عہدوں پر مامور تھے، ترقی دے کر زمیندار بنا دیا۔ ان کو زمین کی ملکیت کا حق حاصل ہو گیا اور وہ اب اس دولت کو سمیٹ رہے تھے جو مسلمانوں کا حق تھی۔ یعنی اس نظام کی بدولت ایک ہندو کارندہ اعلیٰ افسر بن گیا۔ بندوبست دوامی کے بعد مسلمانوں پر ایک ظلم یہ بھی ہوا کہ 1837 میں اردو فارسی کی جگہ انگریزی کے استعمال کا حکم صادر ہوا۔ ظلم کا لفظ یہاں مسلمانوں کے لیے اس لیے استعمال ہوا کہ ہندو کسی بھی زبان کو سیکھنے کے لیے جلد راضی ہو جاتے تھے۔ اس کا تجربہ اکبر کے زمانے میں بھی ہو چکا تھا۔ اب مسلمان سرکاری ملازمتوں میں بہت کم رہ گئے تھے۔ 1854 سے 1868 تک صرف ایک مسلمان وکیل کو داخلہ مل سکا۔ سرکاری ملازمتوں کا تناسب 1867 میں 11.7% ہو گیا تھا، جو گھٹ کر صرف 7% تک رہ گیا۔ جنگ پلاسی و بکسر کے بعد انگریزوں کی فتح کا اثر آہستہ آہستہ پورے برصغیر پر ہوا۔ انگریزوں نے 90 سال حکومت کی۔ 1947 میں ہندوستان کے 2 ٹکڑے ہوئے اور پاکستان اور بھارت وجود میں آ گئے۔ بنگال کا ایک مختصر علاقہ جسے بنگلہ دیش کہا جاتا ہے، یہ مکمل بنگال تو نہیں، البتہ پاکستان کے مشرقی علاقے میں شامل تھا۔ اندرونی خلفشات اور ریشہ دوانیوں کی بدولت 1971 میں بنگلہ دیش بھی پاکستان سے کٹ کر الگ ریاست بن گیا۔ سامعین، آگے کی کہانی میں ہم جانیں گے کہ بنگالیوں کی نفسیات کیا تھی۔
اور بنگال کے لوگ اور ان کی جغرافیائی حالت، ان کی سماجی اور اقتصادی حالت کیا تھی۔ یہ سب جاننے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ پسند آئے تو لائک کا بٹن دبا دیں، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ میری ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس آئے تو آپ آئیکن کا بٹن دبانا مت بھولیے گا۔